ہاجرہ نے جب سنا آپ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو قبول فرما لیا، اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا وہ مجھے ساتھ لے کر جاتے، میں سرحانے میں کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماں کی آنکھیں نہ بھری، ماں کی آنکھوں میں آنسو کوئی نہ آیا، ماں تڑپنے کوئی نہ لگی، ماں نے مچلنا کوئی شروع نہ کیا، ماں نے پتھروں کو اٹھایا، شیطان کی طرف دے مارا، نکل جا یہاں سے، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ شیطان وہاں سے نکلا، حضرت اسماعیل کے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، میں اپنے جسم کا مالک کوئی نہیں، اپنی زندگی کا مالک کوئی نہیں، موت اور حیات کا مالک کوئی نہیں، یہ جسم اللہ نے مجھے عطا فرمایا لیکن مالک اس کا اللہ کی ذات ہے، یہ طاقت یہ قوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی لیکن ان سب چیزوں کا مالک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قوم والوں نے جب آگ کے اندر ڈالا وہاں پر بھی صبر کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ جل شانہ نے آگ کے اندر بھی حفاظت کر کے دکھا دی، وہاں پر بآسانی آگ سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا، فرمایا یہاں سے آگے چلے، بیابان جنگلوں کے اندر چلے گئے، آپ کی بیوی حضرت سارہ کے اوپر بادشاہ نے گندی نگاہ ڈالی، لیکن آپ کو پتا ہے میری زندگی کا مالک اللہ، میری موت کا مالک اللہ، میری عزتوں کی حفاظت کرنے والا میرا اللہ۔ اللہ نے بادشاہ کے دربار میں حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ اور بڑھ گیا، پھر یہاں سے آگے چلے گئے، حضرت سارہ نے فرما دیا ابراہیم ہاجرہ کو بیابان جنگلوں میں چھوڑ کر آؤ، اسماعیل کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں کی، دونوں کی بیابان جنگل کے اندر حفاظت فرمائی، اور ایسے حفاظت فرمائی ایسا اللہ نے پانی عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک زمین کے اوپر مارے، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی نکال دیا، زمزم کا کنواں جاری ہو گیا، فرمایا لوگوں قیامت تو آ جائے گی لیکن وہ زمزم کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ ان سارے امتحانوں کے اندر کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا اس بیٹے کی محبت دل کے اندر آ گئی، اپنے بیٹے سے بے تحاشا پیار کرنے لگ گئے، اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کرنے لگ گئے، اور جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دامن پکڑا، دوستوں کے پاس لے کر آ گئے، رشتہ داروں کے پاس لے کر آ گئے، عزیز و اقارب کے پاس لے کر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرما دیا ابراہیم یہ دل میرے لیے، ابراہیم یہ دل میرا، اس دل کے اندر میری محبت ہونی چاہیے، کسی اور کا پیار نہیں آ سکتا، کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں آپ کے نام پر بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے نام پر اپنی زندگی لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فرمایا ابراہیم اعلان کر دے او لوگوں میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا ابراہیم نے صاف اعلان کر دیا میں زندگی کا مالک نہیں، میں موت کا مالک
مالک نہیں، میں نفع نقصان کا مالک نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین۔ فرمایا ابراہیم اعلان کر دے میں نے تمہیں یہ بھی بتلا دیا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا کوئی نہیں۔ آپ نے پڑھ کر سنایا، کسی نے مانا کسی نے انکار کر دیا۔ بڑھاپے کے عالم میں بیٹا ملا، جب داڑھی بھی سفید ہو گئی، کمر کے اندر بھی جھکاؤ پیدا ہو گیا، پھر بیٹا بھی کوئی عام نہیں، بیٹا بھی وہ عطا فرمایا جو نبی بننے والا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے گا، جس کے سر کے اوپر تاج نبوت سجنے والا ہے۔ اتنا پیارا بیٹا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا ابراہیم اس بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو، اس بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو۔ رات کا وقت ہے، اللہ کا کلیم سویا ہوا ہے، اللہ کا خلیل سویا ہوا ہے، آنکھ مبارک لگ گئی۔ فرمایا خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، جو سب سے زیادہ پیارا ہو، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، اسے قربان کرو، میرے نام پر ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، شک کے اندر پڑ گئے، پتہ نہیں کس کی طرف سے حکم ملا، کس کی طرف سے پیغام آ گیا۔ اس دن کا یوم الترویہ نام بڑھ گیا، شک والا دن نام بڑھ گیا۔ پھر بھی اللہ کے نام پر 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ فرمایا اگلا دن آ گیا، اگلے دن پھر سوئے ہوئے، آنکھ لگ گئی، اللہ کی طرف سے یہی پیغام مل گیا میرے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنا خوبصورت مال، اپنی جو سب سے زیادہ لگاؤ رکھنے والی چیز ہے اسے میرے نام پر قربان کرو۔ بیدار ہو گئے، اس دن پہچان گئے یہ کسی اور کا نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے پیغام مل رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ لیکن یہ بات واضح نہیں، بیٹے کو قربان کرو، یہ اپنا مال قربان کرو۔ یوم عرفہ اس دن کا نام بڑھ گیا، آپ نے 100 اونٹوں کو اور ذبح کر دیا، 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ فرمایا تیسرا دن آ گیا، اسے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹوں کی قربانی نہیں، مال کی قربانی نہیں، جانوروں کی قربانی نہیں، ابراہیم اپنا بیٹا تجھے ذبح کرنا پڑے گا، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ فرمایا لوگو یہ خواب تو اللہ کی طرف سے آیا، یہ پیغام تو اللہ کی طرف سے ملا، یہ حکم تو اللہ کی طرف سے ملا۔ اپنے بیٹے کو بلا لیا، فرمایا بیٹا تیار ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، سر کے اندر تیل لگایا گیا، آنکھوں کے اندر کاجل سرما ڈال دیا گیا، اس بیٹے کو تیار کر دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا ابراہیم خیر ہے، آج اتنا تیار کر رہے ہو، آج اتنی محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ فرمایا ہاجرہ اس کے دوستوں کے ساتھ ملا کر لاؤں گا، اپنے دوستوں کے پاس لے کر جاؤں گا، عزیز و اقارب کے پاس لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس لے کر جاؤں گا۔ فرمایا اسے تیار کرتی رہو۔ حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا گیا، وہ تو پہلے نبی بن کر آیا، اتنا خوبصورت ہے، اتنا جمال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور جب تیار کرنے والی ماں ہو، ماں نے 4 چاند لگا دیے، بیٹے کو تیار کر کے چاند جیسا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ لے لیا، چپکے سے رسی کو اٹھایا، چپکے سے چھری کو لیا، اپنی بغل کے اندر لے لیا، وہاں سے چلنے لگے۔ فرمایا ہمارے لیے دعا کرنا، جلدی لوٹ کر آئیں گے۔ گھر کو چھوڑ دیا گیا، اپنے وطن سے نکلنے لگ گئے، زمین کو چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا چلتے چلاتے
ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے دروازے کی طرف مڑ کر دیکھ رہے. اسماعیل کے دل کے اندر ماں کی محبت ہے, ماں کا پیار ہے, ماں کی ممتا ہے. جس ماں نے تیار کیا, جس ماں نے نہلایا, جس ماں نے سر کے اندر تیل لگایا, جس ماں نے آنکھوں کے اندر سرما کاجل ڈالا, اس ماں کے دروازے کی طرف تکنے لگے. ابراہیم علیہ السلام چلتے رہ گئے, بیابان جنگلوں میں آگے. فرمایا ابا جان کہاں جا کر لے کر جا رہے ہو؟ یہاں کسی ماموں جان کا گھر کوئی نہیں, رشتہ داروں کا گھر کوئی نہیں, عزیز و اقارب کا گھر کوئی نہیں. فرمایا ابا جان پہلی دفعہ یہاں پر آیا, کس کام کے لیے لے کر آئے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا میں کسی اور سے ملانے کے لیے نہیں, میں تو اللہ سے تمہاری ملاقات کرنے کے لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں. آزمائشیں وہ بھی بڑی تھی, آگ میں ڈالا, بہت بڑی آزمائش تھی. حضرت سارہ کے اوپر بادشاہ کی غلط نگاہ پڑی, آزمائش بہت بڑی تھی. حضرت ہاجرہ کو اسماعیل کو دونوں کو بیابان جنگل میں چھوڑا, آزمائش بہت بڑی تھی. لیکن یہ آزمائش ان سب آزمائشوں سے بڑھ کر ہے. وہ آزمائشیں اپنے اوپر گزر رہی تھی, اس آزمائش کو اپنے بیٹے کے اوپر گزارنا تھا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ بلوغت کے قریب ہونے لگا, جب وہ چلنے والا بننے لگا, جب ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے لگا, تب اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام. فرمایا ابراہیم انی اذبحک فانظر ماذا تری, اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو, اپنے بیٹے کو قربان کرو, اس کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ. اے بیٹے کو بخار آ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا, بیٹے کے سر میں درد ہو جائے باپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا, بیٹے کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے ماں سے باپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا. ادھر باپ کو حکم دیا جا رہا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری, فرمایا قربان کر اپنے بیٹے کو میرے نام پر, اسے ذبح کر میرے نام پر, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے. اللہ جب قربانی مانگتا ہے ابراہیم قربانی دینے کے لیے تیار ہے, ابراہیم بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے, ابراہیم بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا لیا, فرمایا بیٹا یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ملا, میں تجھے ذبح کروں, اللہ کے نام پر قربان کروں, مجھے بتا تو کیا کہتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن جھک گئی, نظر زمین کی طرف آ گئی. فرمایا ابا جان میں کیا بولوں گا, میں کیا کہوں گا, جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے اندر مشورہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, اجازت مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں, کسی سے پوچھنے کی اجازت کوئی نہیں. ابا جان جب اللہ کا حکم آ گیا فانظر ماذا تری, وہ کرو جو آپ نے دیکھا, جو آپ کو بتایا گیا, جو آپ کو سمجھایا گیا, جو خواب کے اندر آپ کو بتلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ساتھ لے لیا, فرمایا بیٹا یہ چھری بھی ساتھ لے کر آیا, یہ رسی بھی ساتھ لے کر آیا. اسماعیل کو زمین کے اوپر لٹایا گیا. بیٹا زمین کے اوپر لیٹنے سے پہلے اپنے باپ کا کتنا خیال ہے, اپنے باپ کی محبت کتنی دل کے اندر ہے. اگر کوئی اور ہوتا ابا تو قربان کرنے جا رہا ہے, تو ذبح کرنے جا رہا ہے, یہ کتنا پتھر دل باپ بن گیا. کیا تیرے دل کے اندر میرا پیار نہ رہا یا میری محبت نہ رہی؟ اسماعیل نے ایک جملہ بھی ایسا بولنا گوارا نہیں فرمایا. باپ چھری دکھا رہا ہے کہ بیٹا چھری میرے پاس ہے.
رسی بھی میرے پاس ہے، کوئی شکار کر کے جانور لائیں گے، اسے بنائیں گے، اسے ذبح کریں گے؟ کہا نہیں، اس چھری سے آپ کی گردن کٹنی ہے، آپ کو ذبح کرنا ہے، اور یہ ذبح کرنے میں میرا ذاتی عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی مرضی سے میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہوں، تو بتا کیا کہتا ہے؟ میں تیری رائے جاننا چاہتا ہوں نا، بتانا کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ابا میرا مجھ سے پوچھ رہا ہے، اسماعیل نے کہا قال یا ابت فعل، ابا جس کام کو حکم ملا ہے اس میں دیر کیوں کرتے ہو؟ اصل لفظ تھا یا ابت افعل، لیکن بیٹا اتنی جلدی میں بولا باپ کی محبت میں، اس افعل کو یا ابت افعل بنا دیا گیا۔ ابا اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں ہوتی، حکم ملا ہے تو پورا کر جاؤ، پورا کر جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اس وقت بھی اللہ کی محبت موجود ہے، اس وقت بھی اللہ کا پیار اور باپ کی محبت موجود ہے۔ کیا کہا سنے ذرا، آج کی نسل کو کوئی بتائے تو صحیح کہ باپ کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ باپ کو روکنا، ماں کو ٹوکنا، اس نسل کو ذرا بھی شرم آتی نہیں ہے۔ اسماعیل سے پوچھ کے باپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ سامنے باپ کھڑا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، جلدی کر، دیر نہ کر، لیکن خیال کرنا ابا جان میرے دونوں پاؤں کو رسی کے ساتھ باندھ دینا۔ بیٹا تو کون سا بھاگنے والا، تو کون سا یہاں سے جانے والا، تو نے اپنی مرضی کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا ابا جان بات میری کوئی نہیں، فرمایا بات تو اتنی سی ہے جب آپ میرے گلے کے اوپر چھری چلائیں گے کہیں ایسا نہ ہو مجھے تکلیف ہونے لگ جائے، میرے پاؤں میں حرکت پیدا ہو جائے، وہ پاؤں میرے ہلنے جلنے لگ جائے، کہیں وہ پاؤں آپ کے جسم سے نہ ٹکرا جائے، کہیں میں آپ کے جسم سے بید بھی نہ کر بیٹھوں۔ فرمایا ابا جان مجھے اللہ کی ذات کا ڈر آتا ہے، اللہ کی ذات کا خوف آتا ہے، آپ کو نبی بنایا گیا، جد الانبیاء بنایا گیا، آپ کو اتنا اونچا مرتبہ مقام اللہ کی طرف سے دے دیا گیا۔ فرمایا ابا جان میں یہ گستاخی نہیں کرنا چاہتا کہ میرا پاؤں مبارک آپ کے جسم سے لگ جائے، آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایسا ہی کیا جائے گا۔ زمین کے اوپر لٹایا گیا، دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے باندھ دیے گئے، دونوں پاؤں کو باندھ دیا گیا، آنکھوں کے اوپر فرمایا ابا جان پٹی باندھ دینا، کوئی کپڑا باندھ دینا۔ فرمایا بیٹا اس کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ابا جان جب بیٹے کو ذبح کرو گے، بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ گے، باپ کی شفقت کہیں جاگ نہ جائے، باپ کے دل میں کہیں بیٹے کی محبت پیدا نہ ہو جائے، کہیں آپ کا ہاتھ ڈگمگانے نہ لگ جائے۔ فرمایا ابا جان میرے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دینا، اپنی آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ لینا، نہ میں آپ کو دیکھ سکوں نہ آپ مجھے دیکھ سکے۔ بالکل یہی معاملہ کیا گیا۔ ابراہیم تیار ہے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا ابا جان ایک تمنا اور میرے دل کے اندر باقی ہے۔ فرمایا بیٹا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ فرمایا اماں جان کو میں چھوڑ کر آ گیا، میں نے اپنی اماں کو نہیں بتایا میں کہاں جا رہا ہوں، میں اپنی اماں کو پیغام نہیں دے کر آیا۔ فرمایا میری ماں مجھے یاد کرتی رہے گی، میری ماں میرے لیے ترستی رہے گی، میری ماں میرا انتظار کرتی رہے گی۔ فرمایا ابا جان جب
مجھے ذبح کر دیا جائے، جب میرے گلے کے اوپر چھری چلا دی جائے، جب میرا گلا کٹ جائے، جب میرا لہو زمین کے اوپر گر جائے، ابا جان یہ کرتا اتار کر میری ماں کو دے دینا جس کے اوپر خون کے قطرے لگے ہوئے ہوں گے۔ میری ماں ان کپڑوں کو دیکھے گی، میری ماں کو قرار آ جائے گا، میری ماں کو سکون آ جائے گا، میری ماں اس کرتے کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تیرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، یہ کرتا اتار کر میں حضرت ہاجرہ تک خود پہنچا دوں گا۔ کبھی سوچا ہے کاروبار پر نکل رہے ہیں، ماں سے تو دعا سلام لے لینا۔ کبھی سوچا کاروبار پر دکان کے لیے دفتر کے لیے جا رہے ہیں، گھر کے اندر بوڑھا باپ ہے، سلام کر کے اس سے کچھ دعائیں تو سمیٹ لینا۔ جو آتے جاتے ماں باپ کی دعائیں ان سے لیتا ہو وہ کاروبار میں کبھی نقصان نہیں پاتا، اسے کاروبار کے اندر کبھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہم جاتے ہوئے سب سے بول کر جاتے ہیں، بوڑھی ماں سے بول کر نہیں جاتے، باپ سے بول کر نہیں جاتے، دوستوں کو بتائے، سجن یاروں کو بتائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس جگہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ اگر نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جہاں سے دعائیں قبول ہوتی تھی وہ دروازہ تو اپنے ہاتھوں سے خود بند کر بیٹھے۔ ماں باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کی تعظیم کا پھر بھی حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ کوئی شرک یا بات کا حکم دے وہ نہ مانو بس۔ ابا جان ماں کو چھوڑا میں نے گھر میں، اس واقعے پر جب میں نے نظر دوڑائی نا، یقین جان میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک بیٹا اور ایک باپ کا کلام کس انداز میں ہو رہا ہے۔ باپ کہتا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ شیطان وہاں سے نکلا، کہاں آیا؟ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ اسے پتہ ہے ماں کا دل سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اولاد کی محبت میں۔ ماں بھوک برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو بھوکا سلانا گوارا نہیں کرتی۔ تو شیطان سیدھا چلا ہے، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار ہے۔ ادھر شیطان کو پتا چلا، ابا ہاجرہ کے پاس چلا گیا، اسے جا کر کہنے لگا ہاجرہ تجھے پتا بھی ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کر چلا گیا؟ فرمایا کہیں اور نہیں، اپنے دوستوں سے ملانے کے لیے گیا، اپنے یاروں سے ملانے کے لیے گیا، اپنے سجن دوستوں کے پاس لے کر گیا۔ فرمایا ابراہیم تو اسے ذبح کرنے کے لیے گیا، اس کے گلے پر چھری چلانے کے لیے گیا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اپنے بیٹے کے ساتھ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ایک ہی تو بیٹا اللہ نے اسے عطا فرمایا، وہ بیٹے کے گلے پر چھری کیوں چلائے گا؟ وہ بیٹے کو ذبح کیوں کرے گا؟ شیطان نے کہا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اسے تو اللہ نے حکم دے دیا اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو، اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو، اپنے بیٹے کا لہو میرے نام پر بہاؤ۔ حضرت ابراہیم یہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ حضرت ہاجرہ نے جب سنا، آپ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو قبول فرما لیا، اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا وہ مجھے ساتھ لے کر جاتے، میں سرحانے میں کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میرے
بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماں کی آنکھیں نہ بھری، ماں کی آنکھوں میں آنسو کوئی نہ آیا، ماں تڑپنے کوئی نہ لگی، ماں نے مچلنا کوئی شروع نہ کیا، ماں نے پتھروں کو اٹھایا، شیطان کی طرف دے مارا، نکل جا یہاں سے۔ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ شیطان وہاں سے نکلا، حضرت اسماعیل کے پاس آ گیا اور کان کے اندر کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے اگلے لمحے ذبح کر دیا جائے گا، تجھے کاٹ دیا جائے گا، لہو تیرا زمین کے اوپر گر جائے گا، ماں سے دور، اپنے خاندان سے دور، کنبے والوں سے دور ہو جائے گا، اس جہان سے رخصت ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا تو ہے کون؟ میں تجھے پہچانتا نہیں، میں تو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے لیٹا ہوا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے گا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا ہاجرہ پر وار نہ چلا، حضرت اسماعیل پر وار نہ چلا، حضرت ابراہیم کے قریب آ گیا۔ ماں تھی نا، لیکن ماں پھر بھی ڈگمگائی تھوڑی ہے، اس نے پتھر اٹھائے دے مارے، چل نکل یہاں سے۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ ابراہیم یہ کام کرنے جا رہا، میں ساتھ جاتے، میں سرہانے میں کھڑے ہو کر دعا کرتی، یا اللہ میری بیٹی کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ آج مائیں موسم تھوڑا سخت ہو مسجد میں نہیں آنے دیتی، تیرے نماز پڑھنے سے کون سا بلا ہوگا، وہ تیرے نے ہوگی، وہ پڑھ لیں گے نماز۔ کوئی دین کا کام ہو رہا ہو کہ فلاں جگہ پر دین کا، ماں وہاں جانے نہیں دیتی اپنے بیٹے کو، تیرے جانے سے کیا ہو سکتا ہے، وہ لوگ ہیں کر لیں گے، خود ہی کریں گے۔ ہماری زندگی اس نہج پر، اس کنارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ ماں ہے جو یہ کہہ رہی ہے اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، بیٹا خوبصورت اور ایک ہی بیٹا، اور اس ماں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذبح ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نے قربانی عید کے موقع پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 1 سال تک اپنا جانور پالتے ہیں، ان کے لیے چارے کا انتظام، ان کے لیے پانی کا انتظام، انہیں باہر لے جانے کا انتظام، خود جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ جب وہ جانور ذبح کرتے ہیں ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے۔ اس جانور کی محبت اتنی دل کے اندر کہ وہ قربان ہو رہا ہے تو ساتھ میں کھڑا ہوا مالک بھی رو رہا ہے، مالک بھی رو رہا ہے۔ یہاں جانور کا سوال نہیں، یہاں انسانی جان بیٹے کا سوال ہے، یہاں باپ کا سوال ہے۔ پچھلے سال دیکھنے کو ملا ایک بکرا ایک مالک نے بڑی محبت کے ساتھ پالا، اس نے جب وہ بیچا تو بکرے کی آنکھوں میں بھی آنسو ٹمٹما رہے تھے۔ اے جانور جب انسان کی محبت میں تڑپ اٹھے، ایک باپ بیٹی کی محبت میں نہیں تڑپ رہا ہوگا؟ وہ منظر بھی فرشتوں نے دیکھا ہے، بڑا عجیب منظر تھا، بڑا عجیب منظر تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اگر چھری چل گئی بیٹے سے محروم ہو جاؤ گے، یہ بیٹا دوبارہ دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا کلام سنا، آپ کو پتا چل گیا یہ شیطان ہے، یہ شیطانی وساوس میرے پاس لے کر آیا۔ آپ نے کنکریوں کو اٹھایا، ایک دفعہ اس کی طرف دے مارا، شیطان دور بھاگ گیا، پھر وہ قریب آ گیا، پھر اس نے کان میں آ کر کہہ دیا ابراہیم نہ کر، تجھے خدا کی ذات کا واسطہ ہے، ایک ہی تو بیٹا ملا، اسے بھی قربان کر دے گا۔
اسے بھی ذبح کر دے گا، تیرے پاس اور کیا بچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریوں کو اٹھایا، اس کی طرف پھر دے مارا، پھر شیطان دور چلا گیا، پھر تیسری دفعہ قریب آ گیا، آپ نے پھر کنکریوں کو اٹھایا، اس کی طرف دے مارا، اور یہ قیامت کی صبح تک شیطان ذلیل ہوتا رہے گا، اسے یہ جمرات کے دل میں یہ کنکریاں ماری جائیں گی، اسے رسوا کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نکال دیا، شیطان کو پتہ چل گیا یہ عام لوگ کوئی نہیں جن کے اوپر میرا وار چلے گا، میں نے ہاجرہ کے اوپر وار چلایا، وہاں پر میرا وار نہ چلا، میں اسماعیل کے پاس آ گیا، اسماعیل نے میری بات کوئی نہ سنی ہے، میں ابراہیم کے پاس آ گیا، ابراہیم نے بھی میرا کلام نہیں سنا، مجھے وہاں سے نکال دیا، شیطان اپنا پورا سمو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور پیچھے دونوں کو ہاتھوں کو باندھ دیا، دونوں پاؤں کو باندھ دیا گیا، اپنی آنکھوں کے اوپر بیٹے کی آنکھوں کے اوپر پٹی کو باندھ دیا گیا، ہاتھ کے اندر چھری پکڑی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا، بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلائی ہے، لیکن چھری نے اپنا کام کوئی نہیں کیا، ان کی گردن کو نہیں کاٹا۔ لوگوں نے کہا درمیان میں پیتل حائل ہو گیا، درمیان میں لوہا آ گیا، درمیان میں کوئی اور چیز آ گئی۔ میں نے کہا اوے لوگوں ایسی باتیں تو نہ کرو، وہ رب ہے جس نے آگ میں حفاظت کر کے دکھائی ہے، وہ اللہ چھری سے حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کیوں درمیان میں پیتل کو لے کر آئے گا؟ وہ درمیان میں کیوں لوہا لے کر آئے گا؟ وہ درمیان میں دوسری چیزیں کیوں لے کر آئے گا؟ باپ نے چھری کو چلایا لیکن اسماعیل کا ایک ذرے کے برابر بھی جسم نہیں کٹا۔ پریشان ہو گیا باپ، میں نے ابھی چھری تیز کی ہے، پتھر کے اوپر رگڑا ہے، یہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ چھری کا کام کیا ہے بھائی؟ کاٹنا۔ کیا کام ہے چھری کا؟ آگ کا کام کیا ہے بھائی؟ جلانا۔ کیا کام ہے؟ جب وہ آگ میں جلانے کی طاقت چھین لے، وہ چھری کے اندر سے کاٹنے کی طاقت نہیں چھین سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دفعہ چھری کو تیز کیا اور پھر اپنے بیٹے کے قریب آ گئے، گلے کے اوپر چھری کو چلایا، لیکن وہ چلتی کوئی نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا، پانی کے اندر ڈبانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آئے، اللہ نے پانی کو خشک کر دیا، راستے وہاں پر بنا دیے۔ جو پانی کے لیے راستے بنا سکتا ہے، جو سمندر کو خشک کر سکتا ہے، اس رب کے لیے جان بچانا کون سا مشکل ہے؟ وہ گردن کے اوپر چھری نہیں چلنے دیتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ جو ساری دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے، گردن کوئی نہ کٹی۔ تیسری دفعہ بیٹے نے کہا ابا جان ذرا اور تیز کر کے آؤ، شاید چھری کے اندر کوئی کمی باقی رہ گئی ہو۔ باپ پھر چلا گیا، اس نے چھری کو تیز کیا، پھر بیٹے کے قریب آ گیا، فرمایا ابا جان اب یوں نہیں کرنا، اب مجھے الٹے منہ لٹا دو، میری کمر کے اوپر خود بیٹھ جاؤ، میری گردن کو اوپر کی طرف اٹھاؤ، میرے یہاں گردن کے اوپر چھری چلاؤ تاکہ گردن کے اوپر چھری آسانی کے ساتھ چل جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، باپ نے چھری کو چلایا لیکن چھری نے کوئی کام کوئی نہ کیا۔ باپ کی آنکھیں بند ہے، بیٹے کی آنکھیں بند ہے، آسمان پر فرشتوں کے اندر کوہرام ہو گیا۔ یا اللہ ابراہیم بیٹا قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، ابراہیم بیٹا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، ابراہیم بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا فرشتوں تم خاموش رہو، تمہیں کیا پتا اگلا منظر کیا بننے والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے ایک جانور مینڈا بھیج دیا جو اسماعیل کی جگہ پر آ گیا، اس کے گلے پر چھری چلی ہے، تازہ خون ہاتھوں کو لگا، وہ تازہ خون ہاتھوں کو لگا۔ ابراہیم سمجھا بیٹا قربان ہو گیا، بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ آسمان پر فرشتوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا میری جان بچ گئی، میری قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، ہماری جگہ پر میٹھا قربان ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے، فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، فرمایا قیامت کی صبح تک یہ دن آتے رہیں گے۔ ایام تشریقات کے اندر مسلمان عورتیں بھی، مسلمان مرد بھی، بوڑھے جوان، بوڑھے بھی، وہ جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، وہ سب یہ پڑھتے رہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا لوگوں یہ قیامت کی صبح تک یہ تکبیرات پڑھتی جائیں گے، حضرت اسماعیل کی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ اللہ کا پیار ہے۔ اس پیار کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم لوگ خالی ہو چکے ہیں بالکل۔ اولاد کو سب کچھ سکھایا، سب کچھ پڑھایا، ساری چیزیں بتائی، اگر نہیں بتائی نماز جنازہ نہیں بتایا، وضو کے فرائض نہیں بتائے، نماز کے فرائض نہیں بتائے، نماز کے واجبات نہیں بتائے، مفسدات نماز نہیں بتائی، مکروہات نماز نہیں بتائے، مجھے بتاؤ اس پڑھائی کا، ان ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ وہ قبر کے اندر وہ ڈگریاں نہیں جائیں گی، یہ پڑھائی نہیں جائیں گی، قبر کے اندر یہ نیک اعمال ہیں جو آپ کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے۔ ہاں ان ڈگریوں کے ساتھ کوئی نیک بن کر رہے، اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو یہ تعلیم بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔